الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاطمة بضعة مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس خطبے میں ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت و کردار اور ان کی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ ان کی عظمت، رفعت، مقام و مرتبہ آپ کے سامنے آئے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، تو ان سے عرض ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ نماز پڑھو؟ اس کی تفسیر اور ذکر تو وضاحت کے ساتھ احادیث میں موجود ہے۔ کس طرح وضو کرنا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہاتھ باندھنے کا کہاں لکھا ہے کہ جناب اس طرح کھڑے ہونا ہے؟ فرائض سنت کا کہاں لکھا ہے؟ رکعتوں کا کہاں لکھا ہے؟ یہ طریقہ مکمل ہے کہا؟ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی مخصوص عبادت بھی ہے۔ یہ سارے صلاۃ کے معنی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو دوسرا آدمی کہے کہ صلاۃ کے تو 40 معنی ہے، کون سی نماز؟ تو ان 5 نمازوں کا ثبوت تو احادیث شریفہ میں سے ہے۔ 5 نمازوں کے لیے تو حدیث کو مان رہے ہو، اور جب بیٹیوں کا ذکر آتا ہے تو پھر احادیث کو چھوڑ رہے ہو۔ ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن سے دکھاؤ۔ 4 بیٹیاں، قرآن میں بھی تو ذکر ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں زیادہ ہے، تو آپ کو قرآن سے معلوم ہوگا کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں زیادہ بیٹیاں ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، اور میں سوال کرتا ہوں، روافض کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا کہہ کر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹی حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو میرا رشتہ پیغمبر کے ساتھ تھا۔ اپنی بیٹی کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر تھا، تو اب میری بیٹی حضرت حفصہ فوت ہو گئی، تو رشتہ داری میری نبی کے ساتھ ختم ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری نبی کے ساتھ رشتہ داری باقی رہے، اس کے لیے میں نے پیغمبر کی نواسی یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی سے شادی، رشتہ پیغمبر باقی رکھنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ روافض کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ رشتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زبردستی ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ زبردستی ہوا۔ اگر علی المرتضی کی بیٹی زبردستی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے نکاح میں کر لی، تو پھر عمر فاروق کے رشتے کے بعد علی المرتضی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ حاجت روا کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو یا علی مدد؟ بسوں پر لکھا ہے، ٹرکوں پر لکھا ہے، موٹر سائیکلوں پر لکھا ہے یا علی مدد۔ جب ان کی اپنی بیٹی کا مسئلہ آیا
تو وہ اس کی مدد نہیں کر سکے، اس کو نکاح میں زبردستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے گئے اور ساری دنیا میں کہتے ہو یا علی مدد، یا علی مدد۔ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا فراڈ دنیا میں کسی مذہب کا نہیں ہو سکتا کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، روافض اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار مدد اللہ سے روافض کے ایک مولوی اسماعیل نے کہا کہ جو نبی کی 4 بیٹیاں ثابت کر دیے میں اس کو 10,000 انعام دوں گا۔ مولانا نے جا کر عدالت میں روافض کی کتابوں سے 4 بیٹیاں ثابت کر دیے اور کہا کہ لاؤ 10,000، اور کیس ان کے حق میں ہوا، ڈگری ہو گئی۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ میں نے انوری مسجد فیصل آباد میں اس عنوان پر 8-10 سال پہلے تقریر کی۔ تقریر میں یہ واقعہ بیان کیا۔ اس وقت سپاہی صحابہ نہیں تھے، کمزور تھے، اور حالات ایسے تھے کہ پولیس جس مولوی کو چاہتی گرفتار کر لیتی تھی۔ میں نے اس وقت اتنی سی بات کی، روافض کے کفر کی بات بھی نہیں کی۔ اتنی بات پر مجھ پر پرچہ ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد مجھے گرفتار کر لیا۔ میں جیل میں رہا، اور اس کے بعد جب میری رہائی ہوئی تو عدالت میں کیس چلا، تو میں روافض کی کتابیں لے کر عدالت میں گیا تھا، تو ایک چوہدری شفاعت صاحب، اس نے کہا کہ یہ جو نکاح سیدنا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا، یہ ثابت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ پوچھا کہاں سے ثابت کرو گے؟ میں نے کہا انہی کی کتابوں سے۔ میں 4-5 کتابیں لے گیا۔ وہ گلا کہتے ہیں کہ زمینوں کے چکر ہے اور کیس ہے، یہ کیا نکاح کا چکر ڈال دیا؟ ایک وکیل کہنے لگا کہ اگر نکاح ہو گیا ہے تو ہمارے صحت پر کیا اثر پڑا؟ اس دور میں ہوا اور آپ یہاں بحث کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ ازر شریعت ایک مسئلہ ہے، اور یہ ان کے آپس میں تعلقات کا نتیجہ ہے۔ اگر زبردستی نکاح ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا نہ کہو، اور اگر نکاح ہوا رضامندی کے ساتھ ہوا تو پھر اعتراض نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں۔ اگر نکاح ہوا تو مان لو، اور اگر زبردستی ہوا تو حضرت علی المرتضی کو مشکل کشا کہنا چھوڑ دو، کہ اگر مشکل کشا کی لڑکی سے نکاح زبردستی ہو گیا تو مشکل کشائی کا تصور پھر کیا ہوا؟ ایسے بے عقل ہیں کہ یا علی مدد کا لفظ لکھتے ہوئے، اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ یا علی مدد کا لفظ ہے، یہ اصل میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے۔ یا اللہ مدد کے مدد تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں کہتے ہیں یا علی مدد۔ اگر علی مدد دیتے ہیں تو پھر اپنے گھر میں بیٹی کے نکاح کی بات آئی، اس وقت مدد نہ کی۔ اب دیکھو کہ کربلا میں بیٹا شہید ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ پیاسے شہید ہو گئے اور پانی نہ تھا۔ ایک دیہاتی سے کسی نے کہا کہ یہ رافضی اچھے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان سے برا کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ کہنے لگا میں مانتا ہوں شہدائے کربلا کو اور اس دور کے سارے لوگوں کو، لیکن میں کہتا ہوں کہ 2000 کا نلکا نہیں لگوایا، بچے سارے ذبح کرا دیے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان سے اور سارے خاندان نبوت سے سچی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ ان سے پیار کا تقاضا ہے کہ ان کے صحابہ سے محبت کو ثابت کیا جائے،
چہ جائے کہ لڑائی کو ثابت کیا جائے، لڑائی کو ثابت کر کے آپ کیسے اپنے مذہب کا ثبوت پیش کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحب زادی کا جو نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کس بنیاد پر ہوا؟ وہ بنیاد یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں میرا نکاح ہو، اگر وہ نواسی نہیں ہے تو پھر اس نکاح کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں اور قرآن میں ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اس میں جو لفظ بنات ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ اور 3 سے جمع کا عدد شروع ہوتا ہے عربی زبان میں۔ پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحب زادی کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اور ان کے گھر میں 3 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بچے کا نام رکھنے سے پہلے فوت ہو گیا اور دوسرا بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے علی رکھا، علی بن ابو العاص، اور تیسری بچی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے امامہ رکھا۔ یہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ نواسی۔ جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی لڑکی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ نواسی۔ یہ جو امامہ ہے جب یہ جوان ہوئی، اس امامہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رو پڑے، کہنے لگے کہ تیری جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں مل سکتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ میری جیسی خدمت گزار بیوی کے خواہش مند ہو تو میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ، میری بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ایک لڑکی امامہ جوان ہو چکی ہے، اس سے شادی کرنا۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی اسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ تو روافض سے کہو کہ یہ تو بتاؤ کہ حضرت علی کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت امامہ ہے، اور یہ امامہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہونے کے ناطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کیا ہوئی؟ ساس۔ امامہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیوی اور زینب رضی اللہ عنہا حضرت علی کی ساس ہوئی، اور حضرت فاطمہ بیٹی ہے نبی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ بڑی صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساس ہے، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ ساس ماں ہوتی ہے۔ یار لوگ حضرت علی کی بیوی کو یاد رکھتے ہیں اور ساس کو بھلا دیتے ہیں۔ حضرت زینب تو حضرت علی کی ماں بنی اور حضرت علی المرتضی کی ماں کا ذکر ہی نہیں کرتے، تو حضرت زینب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہے۔ تو پیغمبر کی صاحبزادی کتنی ہیں؟ 4۔ 4 میں سے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہے۔ اس کے 3 بچے تھے، ایک کا نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، ایک لڑکی کا نام علی بن ابو العاص اور ایک لڑکی کا نام امامہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ کے بارے میں دو رائے ہے، ایک جنگ یرموک میں شہید ہوا اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ 8 سال کی عمر میں مرغ کے چونچ لگنے سے بیماری پھیلی اور وہ آنکھ کے زخم ہونے کی وجہ سے شہید ہوا۔ تو یہ دو روایات ہیں، لیکن اس روایت کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ یہ جوان ہوا اور یہ عبداللہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صاحب زادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ اس کا نکاح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی حضرت رملہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ روایت بھی ہے تو اس بنیاد پر یہ پیغمبر کی دوسری بیٹی رقیہ ہے، اور تو اس لیے پیغمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی تو ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت رقیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ جنگ بدر کا جب موقع آیا تو یہ حضرت رقیہ بڑی بیمار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تم جنگ بدر میں نہ جاؤ، بلکہ تم میری بیٹی رقیہ کی خدمت کرو اور تیمارداری کرتے رہو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، اور جب بدر کی جنگ ختم ہوئی تو جنگ بدر میں فتح کی خوشخبری آئی، اور خبر کے ملتے وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما چکی تھی، تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر ملی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو فتح کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، اور سیدہ رقیہ کی وفات کی خبر سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور پیغمبر نے رو کر فرمایا کہ اے اللہ، میں رقیہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت فرمائی ہے کہ سیدہ فاطمہ میری وہ بیٹی ہے جو راتوں کو قیام کرتی ہے، تیرے لیے روزہ رکھتی ہے، اس کو معاف کر دے۔ جب ان کے دفن کرنے کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کر دعا مانگی۔ یہ زینب کی فضیلت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا خیر البنات زینب، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ افضل البنات فاطمہ، افضلیت اپنے ذات کے لیے ہوتی ہے اور خیریت دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حضرت امامہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اور یہ بھلائی آگے تک گئی، اور علی بن ابو العاص جو حضرت زینب کے لڑکے تھے، جب خانہ کعبہ کے بت گرانے کا وقت آیا تو یہ علی بن ابو العاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوئے۔ یہ نبی کے نواسے تھے، چوتھے خلیفہ حضرت علی نہیں تھے۔ طبقات ابن سعد میں اور رحماء بینہم میں مولانا محمد نافع صاحب نے اسے نقل کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے جو علی نبی کے کندھے پر سوار ہوئے وہ علی بن ابو العاص تھے، جن کی عمر 7 سال تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی تھے۔ حالانکہ مرتبے میں حضرت علی شیر خدا کا مرتبہ بلند تھا، لیکن تاریخی واقعہ ہے کہ یہ علی بن ابو العاص جن کی عمر 7 سال تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوئے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے بت پیغمبر کے کندھے پر سوار ہو کر گرے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحب زادیاں ہیں،
حضرت زینب کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی سے ہوا، اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ جب سیدہ رقیہ فوت ہو گئی تو حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور جب ام کلثوم فوت ہو گئی تو حضرت ام کلثوم کے فوت ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو سیدہ فاطمہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوتا۔ حدیث کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو جب وہ باری باری فوت ہوتی جاتی تو میں باری باری ان کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگری کسی کے نکاح میں آئی ہو، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذات ہے، اور یہ فضیلت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہے، اسی وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر کی 3 بیٹیاں ہیں اور 4تھی بیٹی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد ہونے والے، اور بھی کئی اس کے معنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت تھی۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت صادقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں 4 تھی تو باقی کے ساتھ اتنا پیار کیوں نہیں تھا؟ یہ بات بھی قابل غور۔ اور جب آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مناظرے کا چیلنج دیا اور آپ نے مباہلہ کیا، تو مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافر سے یہ کہا جاتا ہے کہ باہر کھلے میدان میں آتا ہوں اپنے بچوں کو لے کر، میں اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں سچا ہوں تو میں بچ جاؤں، تو تم سچے ہو تم بچ جاؤ۔ دنیا کے سامنے وہ آدمی غرق ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب پیغمبر نے کافروں سے مباہلہ کیا، جس کا ذکر یہ قرآن میں موجود ہے، کہ اس مباہلے کے موقع پر جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر گئے۔ اگر نبی کی اور بیٹی ہوتی تو اس کا ذکر بھی ہوتا، اس کو بھی پیغمبر اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ سوال ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کیوں تھی؟ یہ جو مباہلے والی آیت ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، نبوت کی زندگی کے آخری سالوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں ہیں وہ مدینہ منورہ کے پہلے 8 سالوں میں فوت ہو گئی، کوئی زندہ نہیں تھی۔ تو بیٹی اگر زندہ کوئی نہ تھی تو مباہلے میں کسی اور کو لانا کیسا؟ اگر سیدہ فاطمہ زندہ تھی تو انہی کو لے جانا تھا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فراخی اور خوشحالی آئی، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غریب تھے اور ان کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے اور ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زندہ تھی۔ لیکن جب آخری سال تھے تو اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی، اس وقت فراخی تھی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ جب خوشحالی ہو اور کسی کا بچہ یا بچی زندہ ہو تو اس کے ساتھ محبت ہونا یہ فطری بات ہے، اور پھر وہ بچی جس سے چھوٹی ہو، اور پھر وہ بچی جو سب سے چھوٹی ہو اور صرف ایک ہی باقی ہو، نہ کوئی بچہ ہو نہ بچی ہو۔ تو یہ جو روایت ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ
کہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں زندہ رہی اور آپ کی اولاد میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں نہیں، وہ بیٹیاں تو پہلے فوت ہو گئی تھی، پیغمبر کے دکھوں اور تکلیفوں میں شریک رہی تھی، اور ان کا ذکر فضائل کی کتابوں میں علیحدہ موجود ہے، ان کا ذکر الگ احادیث میں موجود ہے، ان کا ذکر بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ اس لیے یہ بات دلائل سے ثابت ہو گئی کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں حقیقی بیٹیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، جب حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی ہوئی تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ شادی کے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال تھی، اور بعض نے اس سے زیادہ اور کم کے اقوال بھی دیے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے 6 بچے تھے۔ حضرت فاطمہ کی سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی پہلی بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب کے نام پر زینب رکھا، اور جس کا ذکر کربلا کے واقعات میں آتا ہے۔ دوسری بہن کے نام پر دوسری بیٹی کا نام رقیہ رکھا، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ تیسری بہن کے نام پر یہی ام کلثوم ہے جس کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے، دوسرے بیٹے کا نام حسین ہے، تیسرے بیٹے کا نام محسن ہے۔ تو حضرت فاطمہ کے 6 بچوں کے فضائل علیحدہ موجود ہیں۔ تو ان سے پہلے ایک اہم واقعہ سن لے، اور وہ واقعہ ہے حضرت فاطمہ کی ابتدائی فضیلت کا اور نکاح علی کا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، یہ قبل از ہجرت ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صاحبزادی ہے۔ میرے بھائیوں، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جوان ہوئی اور ان کے نکاح کا مسئلہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس دور میں 4 عورتوں سے نکاح کرنا کوئی عیب نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو دوسرا نکاح بھی عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ازرویہ شریعت 4 کی گنجائش ہے اگر آدمی انصاف کر سکے، لیکن اگر دوسرے کا نام لو تو ڈنڈوں کی بارش ہو جاتی ہے، گھر کے اندر روٹی نہیں ملتی۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں رواج ایسا ہے اور ایسی بات ہے کہ ایک آدمی روزانہ تاخیر سے گھر پہنچتا تھا، اور کبھی سالن میں مرچیں زیادہ ہوتی اور کبھی نمک۔ اس نے کہا کہ اچھا بھائی، یا میں مر جاؤں۔ تو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسمبلی میں تھے، تو ایک وزیر صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ یہ قانون بہت اچھا ہے۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں تو 2 بیویاں ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں، میرے گھر میں بیوی ایک ہے، دوسری میں نے بغیر نکاح کے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بغیر نکاح کے ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نکاح کے ساتھ ہے تو پھر قانون کے خلاف ہے، اگر نکاح کے بغیر رکھی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر بالکل جائز ہے۔ ہمارے یہاں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نکاح کو برا سمجھا جائے اور ایسے رکھ لے تو خیر ہے، بغیر نکاح کے رکھا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ رشتہ مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کسی ذریعے سے یہ رشتہ مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ ہمیں تو جواب نہیں ملا، تم نبی کے بھائی ہو، نبی کے رشتہ دار ہو، تم جا کر رشتہ مانگو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے گھر میں رکھیے اور میں خواہش مند ہوں کہ میں آپ کے گھر میں رہوں۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ نکاح کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات سنی اور سنتے ہی فرمایا اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ تھا اقرار، یہ تھا اعلان، یہ تھی رضامندی۔ حضرت علی واپس آئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ مبارک ہو، نبی نے رشتہ قبول فرما لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی شادی کے اخراجات کے لیے اپنے ضلع کے فروخت کے لیے بازار نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ علی بھائی کیسے ہو؟ تو ساری بات سنائی۔ انہوں نے زرہ کی قیمت پوچھی تو 480 درہم بتائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زرہ لے لیے اور پیسے ادا کر دیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ چلنے لگے تو زرہ بھی واپس دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زرہ واپس دیتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے زرہ واپس دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ رشتہ نبی کی بیٹی کا ہو اور خرچہ سارا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہو۔ تو شادی کا خرچہ دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ کی شادی کی تاریخ مقرر کی گئی، علماء کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بلال جاؤ، تم میرے دوستوں کو دعوت دو۔ اب دیکھو کہ بارات تیار ہو رہی ہے، بارات پر بھی قربان، دلہے پر بھی قربان، دلہن پر بھی قربان۔ ہمارے یہاں بھی براتیں ہوتی ہیں، 6 قسم کے کارڈ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ مطالبے بڑے ہوتے ہیں۔ گاڑیاں ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، پلاٹ ہونے چاہیے، زمین جائیداد ہونی چاہیے۔ پیغمبر کی بیٹی سے زیادہ عزت والی میری اور تمہاری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے، حج قبول ہو یا نہ ہو، ٹیپ ضرور لائیں گے، ٹی وی ضرور لائیں گے۔ یہاں معاملہ ہی اور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں کو اطلاع دو۔ آپ کے دوست کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ 13 آدمی تھے صف اول کے اور بعد میں 26 آدمی تھے۔ مسجد کے اندر نکاح ہوا اور ان 13 آدمیوں میں پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا تھا۔ یہ سب لوگ تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ بیٹی کے رشتہ داروں میں پہلا نام جس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا ان کے بارے میں کہا جائے کہ ابو بکر عمر دل سے مسلمان ہی نہیں تھے، نبی کے دشمن تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی اپنی بیٹی کی شادی میں جس کو پہلے نمبر پر بلائے، پھر عمر فاروق کو بلائے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلائے، ان کی اہمیت آپ کے ذہن میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور مہر کتنا رکھا، مہر میں کیا طے ہوا۔ ہمارے یہاں ایک غلط بات مشہور ہے کہ 32 روپے مہر، یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر ہے 32 روپے۔ کس پاگل نے کہا کہ 32 روپے حضرت فاطمہ کا مہر ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ میں اپنا ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے گئے، میں نے کہا کہ حق کے مہر کیا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ 32 روپے۔ ایک بابا کہتا ہے کہ 32 روپے 6 آنے۔ ہمارے یہاں
علم بھی کسی بات کا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے مہر ہے اس کی 132 تولے چاندی بنتی ہے۔ ہمارے یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ سارا مسئلہ ہی خراب ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہم ہندوؤں سکھوں کے ساتھ عرصے تک رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہماری بھی بہت سی رسومات اسی طرح ہو گئی ہے۔ جب ہندوستان سے پاکستان الگ ہوا تو 1 روپیہ تولہ چاندی تھی تو 132 تولے بن جاتا تھا۔ آپ کو روپیہ چاندی کا تھا، پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ 1 روپیہ چاندی کا وہ بھی پورے تولے کا تھا تو 132 روپے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر بنتا تھا۔ تو ویسے بعض لوگوں نے 100 ویسے اڑا دیا اور ادھر کاغذ کے روپے بن گئے تو 32 روپے بن گئے اور اپنے پاس سے بتا دیا 32 روپے 4 آنے۔ 132 تولے چاندی تو اس وقت چاندی کا کیا حساب ہے؟ 80 روپے۔ تو اسی روپے تولے کے حساب سے 132 تولے کتنے پیسے بنے؟ حساب کر لو، حساب میں کمزور ہے۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیالکوٹ میں ایک سوال آیا۔ تو سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو ایک نے لکھا کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 10,560 روپے مہر تھا، 10,560 روپے مہر تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ اور یہ کہنا کہ 32 روپے جو غلط طریقہ ہوتا ہے، وہاں معاملہ ایسے ہوتا ہے، لڑکی والا تو بھول بھی نہیں سکتا، نازک موقع ہوتا ہے، اور کئی لوگ ویسے بے وقوفی میں کئی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو میرا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ ہمیں شرعی حدود کو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس بات کا پتہ نہ ہو ایسی بات کر دی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر آج کے دور کے حساب سے 93,720 روپے ہے۔ تو اس مہر میں گواہ 2 تھے، ان میں پہلے گواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے گواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ اب بتائیں کہ گواہ ہوں ابوبکر، عمر، اور خرچہ ہو عثمان غنی کا، اور باراتی ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ صحابہ 5 کے علاوہ یا 4 کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں تھا، تو جو بارات حضرت علی لے گئے تھے اور اس میں سارے نعوذ باللہ کافر چلے گئے تھے۔ اس نکاح نے ثابت کیا کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی ایک تھے رضی اللہ عنہ۔ اس نکاح نے ثابت کیا کہ ابوبکر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کوئی اختلاف نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جب بیٹیوں کی شادی ہو اس وقت منظر عجیب ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پڑھایا تو پیغمبر اداس ہو گئے۔ بیٹی کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ حضرت فاطمہ کا گھر میں سامان کس نے تیار کیا؟ گھر میں ڈولی کس نے تیار کی؟ 2 عورتوں نے، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور 2 عورتوں نے ڈولی تیار کی۔ سامان کیا تھا؟ ایک گدا تھا، ایک کھانے پینے کے برتن تھے، اور ایک لوٹا تھا، ایک لڑکی کا پیالہ تھا، ایک چٹائی تھی، اس طرح ایک چٹائی تھی۔ یہ سامان ہے، یہ پیغمبر کی بیٹی کا سامان تھا، دنیا کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی کا۔ میرے بھائیوں، یہ سامان گھر میں تیار کرنے والا کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما ماں کا کردار ادا کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نکاح کا گواہ بن چکا ہے۔
میرے بھائیوں، اس نکاح کو ثابت نہیں کر سکتے۔ علی کی بارات پیغمبر کے گھر سے نکل نہیں سکتی جب تک صدیق، عمر، عثمان کے ایمان کو تسلیم نہ کیا جائے اور ان کی ڈولی، ان کی بارات، ان کا نکاح ثابت کرنا ہوگا۔ چنانچہ پیغمبر گھر گئے اور جب فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا، عورتیں رونے لگی، عائشہ رونے لگی۔ ام سلمہ کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، فرمایا اے کاش آج خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتی، کاش آج خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتی تو نبی کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ پیغمبر رو پڑے اور عائشہ رو پڑی، ام سلمہ رو پڑی، فاطمہ الزہرا رونے لگی کہ اے کاش آج خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتی، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی۔ سارے صحابہ اور ساری عورتیں رضی اللہ عنہم رونے لگی۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کی رخصتی کا وقت ہوتا ہی اس منظر کو کوئی آدمی بھلا نہیں سکتا۔ یہ نبی کی بیٹی کی رخصتی تھی، پیغمبر کی صاحبزادی کی رخصتی تھی۔ اس وقت کو دیکھو، رخصتی کو دیکھو، اس طریقے کو دیکھو، اس سادگی کو دیکھو، کوئی شور نہیں ہے، کوئی مہندی نہیں ہے، شادی بعد میں ہی ایک دن پہلے ولیمہ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا فروڑ اور جھوٹ کوئی نہیں، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں۔ نکاح کل کو ہے، آج ولیمہ ہے۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ولیمے کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں اصول کیا ہے؟ ولیمے کا معنی یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے، میاں بیوی گھر سے رخصت ہو جائے اور اس نکاح کی خوشی میں جس کا نکاح ہوا وہ اپنے دوستوں کو دعوت دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ولیمے کیا ہونا چاہیے۔ اسلام میں ولیمے میں روٹی پکانا ضروری نہیں، آپ ولیمے میں چائے بھی پلا سکتے ہیں، آپ ولیمے میں چنے بھی کھلا سکتے ہیں، آپ ولیمے میں صرف پھل بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کوئی آدمی اکیلی چائے پلائے تو جو بارات کا حشر ہوگا، جو اس دلہے کا حشر ہوگا وہ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن یہ تکلفات ہے، مقابلہ ہوتا ہے، روٹی کا مقابلہ، اسٹینڈ پر مرغے لٹکے ہوئے تھے، مزہ آ گیا کھانے کا۔ 4-5 دن شہر میں مقابلہ ہوتا رہا کہ یہ تھا، ایسے تھا، ایسے تھا۔ اس کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ ولیمہ سنت رسول ہے، اپنے دوستوں کو بلاؤ اور ان کی دعوت کرو، جو تمہارے پاس ہے، جو چیز کھلا سکتی ہو کھلاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دیے۔ کوئی مہندی نہیں لگائی، کوئی ڈھول نہیں بجے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ نکاح اعلان کر کے کرو، شور مچا کر کرو۔ شور مچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈھول ہو، کیا مطلب کہ بارات آئی ہے، یہ اعلان ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ اس لڑکی کے ساتھ عقد ہو رہا ہے۔ لوگوں دیکھو، اس لڑکی کا عقد اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسلام میں نکاح کا تصور ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کے سامنے نکاح ہو، اس میں گواہ ہو۔ اہل تشیع کے یہاں جو متا ہے اس میں مہر نہیں ہوتا، اس میں گواہ نہیں ہوتی، اس میں صرف پیسہ ہوتا ہے کہ میں اتنے وقت کے لیے ہوں، بس ٹائم ہے۔ اس تصور کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ متا کبھی اسلام میں جائز نہیں ہوا۔ جس نکاح کے جواز کی بات کرتے ہو وہ نکاح معقد تھا کہ جو جنگ خیبر میں حرام ہو گیا تھا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، متع کی کوئی گنجائش نہیں، یہ شروع ہی سے حرام ہے اور نکاح سنت پیغمبر ہے۔ وہ نکاح معقد تھا کہ جو جنگ خیبر میں حرام ہو گیا تھا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، متع کی کوئی گنجائش نہیں، یہ شروع سے ہی حرام ہے اور نکاح سنت پیغمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ سمجھ لے کہ
کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا تو اس وقت حضرت علی کے پاس کوئی مکان نہیں تھا۔ حضرت علی کو مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر دیا ایک صحابی سے، اور اس کا نام دار علی رکھا۔ حضرت علی کو مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ ان کے پاس تو ٹھہرنے کے لیے مقام نہیں تھا، اور ہمارے یہاں جب تک پلاٹ نہ ہو، کار نہ ہو، پیسے نہ ہو، لڑکے بھی بیٹھے ہیں، لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور نکاح کے بعد جو ولیمہ ہے اس میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں جانوروں کی طرح۔ یہ جانوروں کا شعار ہے، یہ کوئی انسانوں کی بات نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا میرے عزیز بھائیوں، انسان بیٹھ کر بھی کھانا کھاتا ہے، انسان وقار سے کھانا کھاتا ہے، انسان کی انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس نکاح کے اطوار پر چلے، اور ہمارے معاشرتی زندگی میں اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والا بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔